اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ آج کا جو موضوع ہے تکبر، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں کہ جیسے زمین کو پھاڑ دیں گے، وہ تو پہاڑ کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو تکبر جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے عام بیماریاں ہوتی ہیں، بخار، جسمانی بیماریاں، کوئی پیٹ درد، کوئی اور چیز، لیکن ایک خطرناک بیماری ہوتی ہے اور وہ ہوتی کینسر۔ تو تکبر روحانی کینسر ہے۔ یہ تمام امراض باطنہ کی جڑ ہے تکبر جو ہے۔ اور جب آدمی تکبر کرتا ہے، غرور میں ہوتا ہے، تو پھر وہ بغض بھی کرتا ہے، حسد بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، غیبت بھی۔ یہ ساری چیزیں تکبر پیدا کرتا ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے کو عقل کل سمجھنا۔ آپ نے دیکھا ہے کئی فرعون، کئی نمرود آئے اور اس کے بعد جو ان کا حشر ہوا وہ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ تو اللہ سے ڈر کے رہنا چاہیے، چونکہ کسی لمحے کیا ہو سکتا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں۔ تو تکبر، سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی، اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرنا اور اپنی خواہش پر اڑ جانا، خواہش نفسانی پہ، اور مختلف دلائل سے اس چیز میں نقص نکال کے، اپنی تعویلیں نکال کے اپنی چیزوں کو صحیح ثابت کرنا، یہ بھی تکبر ہے۔ پھر مخلوق خدا کے ساتھ جو کانڈکٹ ہے، جو بیہیویئر ہے، جو مین ٹو مین بیہیویئر، اس سے یہ چیز نمایاں ہوتی ہے کہ کسی میں کتنا تکبر ہے، بڑائی ہے۔ اس سے لوگ جج کرتے ہیں کہ آپ کا برتاؤ کیسا ہے۔ زبانی طور پہ میں کہہ دوں میں بڑا عاجز ہوں، مسکین ہوں، لیکن میرا برتاؤ اس کے الٹ ہو تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ لہٰذا جب ہم زبانی طور پہ بات کرتے ہیں، میں جب آپ کو کہتا ہوں مجھ سے اچھے لوگوں، تو میری نیت تو اللہ جانتا ہے نا، لیکن میرا جو بیہیویئر، میرا کانڈکٹ، یا میرا جو آپ سے بعد میں ملنا جلنا، وہ اس چیز کو ظاہر کرے گا کہ میں جو کہتا ہوں مجھ سے اچھے لوگوں، میں اس پر کھڑا ہوں کہ نہیں۔ لہذا الفاظ کو اعمال میں ڈھالنا بڑا ضروری ہے۔ تو تکبر جو ہے، اس کا یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کی ابتدا شیطان نے کی تھی کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا کہ اللہ نے پوچھا تو انہیں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ حکم تھا اللہ کا، کوئی شے بھی ہوتی سجدہ کر دیتا۔ اس نے بجائے کوئی اور دلیل دینے کے، یا اللہ تعالیٰ میں تجھے وحدہ لا شریک سمجھتا تھا، میں کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا تھا، میں یہ نہیں کر سکتا، اس نے اپنی عقل کے استعمال سے یہ بات کی کہ میں اس سے بہتر تھا مٹی سے، میں آگ سے بنا تھا، اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ تکبر ہے اور یہی اللہ کو پسند نہیں آیا۔ سورہ سواد جو ہے اس کے آیت نمبر 76 میں یہ بات ہے۔ تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی
تو ایسا ایک جن جس کا نام عزازیل تھا، جو اپنی عبادت اور بندگی کی وجہ سے فرشتوں میں بیٹھتا تھا، وہ اس تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا. تو ہمارا کیا بنے گا، یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا. ہم تو اتنی عبادت شاید نہیں کر سکتے، ہماری عبادت بھی جیسی ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے. لہٰذا جب ہم اس چیز سے ہٹ جائیں گے، تکبر کو ختم کر دیں گے، تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ اللہ کی برکات ہمارے ساتھ شامل ہو. جب تکبر ختم ہو جاتا ہے، دو چیزیں ضرور آتی ہیں انسان میں، ایک ہدایت اور ایک برکت. اور یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں ایک مسلمان کے لیے. یعنی قرآن میں سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں یہ بات کی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں اور ان چیزوں پہ غور و فکر کرو. تو مثال دینا یا کوئی کہانی بیان کر دینا یا کوئی چیز جب میں بیان کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مارل یا سبق ہوتا ہے. وہ چیز کا غلط ہونا، کہانی کا صحیح ہونا علیحدہ بات ہے. تو آج ایک ایسی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ محمود اور ایاز دو بہت بڑے کریکٹر ہیں تاریخ کے. تو ایاز ایک بڑا چھوٹا سا آدمی تھا، مالی تھا. تو اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے محمود نے اس کو وزیر بنا دیا. اب دوسرے وزیر اس سے جلتے تھے کہ تو معمولی آدمی تھا، ہمارے برابر بیٹھتا ہے. تو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے تھے کہ سو کسی نہ کسی طرح بادشاہ کی نظر میں ذلیل کیا جائے. اب اس کی ایک عادت تھی کہ روز رات کو کام کرنے کے بعد، ختم کرنے کے بعد ایک خاص کمرے میں جاتا تھا. انہوں نے 2-4 دفعہ دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ وہاں جا کے کوئی خزانے سے چیز چوری کر کے چھپاتا ہے. انہوں نے بادشاہ کہا کہ یہ ایسا کر رہا ہے. تو محمود نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اس کو ہم پکڑتے ہیں. ایک دن وہ اپنے کام ختم کر کے جب وہاں پہنچا اس جگہ پہ، تو بادشاہ اور سارے لوگ پہنچ گئے. وہاں انہوں نے دور فاصلے سے دیکھا کہ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، پھر اندر ایک صندوق تھا اس کو کھولا. انہوں نے سمجھا کہ اب واقعی یہ خزانے سے کوئی چیز لا کے اس کے اندر رکھ رہا ہے. سب پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو اس نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا جی یہ تو میرا ایک بڑا راز تھا جو آج ظاہر ہو گیا ہے. کیا راز تھا؟ اس نے اس صندوق میں سے اپنا ایک پرانا سا جوڑا نکالا. اس نے محمود سے کہا حضور جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو یہ جوڑا تھا میرے پاس، میری یہ حالت تھی، لیکن آج آپ نے اس مقام پہ مجھے پہنچایا ہے. میں روز اس کو آ کے دیکھتا ہوں کہ اپنی اوقات نہ بھول جاؤں. لہذا ہمیں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. ہم جب اپنی اوقات سے باہر ہوتے ہیں کام خراب ہو جاتا ہے. فٹ بال آپ دیکھتے ہیں، فٹ بال کھیلا جاتا ہے تو فٹ بال جو جب اس میں ہوتا ہے نا دکان میں پڑا ہوا بڑا حفاظت کے ساتھ شیشے کے شوکیس میں، لیکن جب اس میں ہوا بھر جاتی ہے تو اس کو دونوں طرف سے جوتیاں پڑتی ہیں. تو ہوا بھر جانے کا نام ہی تکبر ہے. تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، دوستوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، دوسرے جو بھی انسان ہیں، ایون جو غیر مسلم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی اچھے تعلقات رکھے. جزیہ اسی لیے لیا جاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت کرتے تھے کافروں کی. تو ہم آج مسلمان ہو کے اگر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، دست و گریبان ہیں، تو ایک بہت بڑا سوال ہے. اس سوال کو سمجھنا اور دیکھنا ہے، اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں تکبر چھپا ہوا ہے، ان ساری چیزوں کے پیچھے. تو اس کا حل کیا ہے؟
اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم نے جو اندر وہ تو 360 بت تو چھوڑ دینا، میں بھی اسی میں شامل ہوں، میں آپ سے باہر نہیں ہوں، کہ ہم نے جو اپنے اندر ایک انا کا بت پالا ہوا ہے نا، اس کو توڑ دیں۔ جس دن یہ انا کا بت ختم ہو جائے گا، تکبر بھی ختم ہو جائے گا۔ بڑے بڑے فرعون اور بڑے بڑے نمرود آئے، لیکن حشر میں نے کہا ان کا کیا ہوا؟ تو افتخار عارف صاحب کا ایک شعر ہے، پتہ نہیں اب میں صحیح پڑھ سکوں گا نہیں، لیکن وہ شعر اس طرح ہے: خاک ڈال گیا کس کی رعونت پہ وقت، کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ تو بڑے بڑے فرعون اللہ کے لہجے میں بولتے رہے، لیکن پھر زمین کے اندر چلے گئے۔ تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ مالک ہے، اللہ ہے، رازق ہے، وارث ہے، اسی کے سامنے ہم نے جھولی پھیلانی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ان کے ہم پر اتنے احسان ہیں کہ آج ان کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔ لہذا حضور کے اوپر درود شریف اور اللہ کی نماز، کم از کم یہ تھوڑا سا حق کے بندگی ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔